اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، آج امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، دین اسلام کی روشنی جو پھیلتی جا رہی تھی، کفر کے ایوانوں کے اندر زلزلہ آتا جا رہا تھا اور کفاران مکہ بہت اس حوالے سے پریشان تھے۔ چنانچہ انہی میں سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جنگجو، بہادر، زیرک اور دانشمند آدمی یہ بھی اس کے اندر شامل تھے۔ چنانچہ ایک دن حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس بارے میں غور و غوص کرتے ہیں کہ اسلام کی روشنی پھیلتی چلی جا رہی ہے، اس چیز کا ایک واحد حل یہ ہے کہ نعوذ باللہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع اعظم شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بجھا دیا جائے، معاذ اللہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ پھر آپ سوچتے ہیں یہ کام کون سرانجام دے گا؟ چنانچہ آپ چاروں طرف اپنی فکر کے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں اور نظر کو دوڑاتے ہیں، اور جا کے آپ کی نظریں جو ہیں اس کام کے لیے اپنی ذات کے اوپر مرکوز ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ غصے سے آگ بگولا ہیں کہ آج معاذ اللہ میں حضور کا کام تمام کر کے رہوں گا، اور شمشیر تلوار اپنے گلے کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کام کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس شمشیر کو تلوار کو لے کے جب غصے میں جا رہے ہیں، آپ کی ملاقات قریشی نوجوان نعیم بن عبداللہ سے ہوتی ہے۔ پوچھا عمر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ختم کر کے رہوں گا۔ حضرت نعیم بن عبداللہ جو اسلام لا چکے تھے اور اپنے اسلام کا بھی اظہار نہیں کیا تھا، چنانچہ آپ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری ہمشیرہ فاطمہ اور تمہارے بہنوئی جو ہیں وہ اسلام لا چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور زیادہ غصے کے اندر آ جاتے ہیں اور اپنے گھر، اپنے بہنوئی اور بہن کے گھر چلے جاتے ہیں۔ آپ دروازے پہ دستک دیتے ہیں، کان لگا کے سنتے ہیں، آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ہمشیرہ فوراً قرآن مجید کے اوراق کو ایک طرف سنبھال دیتی ہے۔ جو ہی ہمشیرہ دروازہ کھولتی ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پورے غصے کے اندر تھے اور پوری طاقت اور غصے کے ساتھ اپنے بہن فاطمہ بنت خطاب کو اور اپنے بہنوئی سعید بن زید کو آپ شدید مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا مارتے ہیں کہ لہو لہان کر دیتے ہیں، لیکن باوجود اس کے آپ کی بہن، آپ کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب کہتی ہیں اے میرے بھائی، تم جتنا مار سکتے ہو مار دو، جان سے بھی مارنا چاہتے ہو مار دو، لیکن محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے اور ایسا جذبہ ہمیں بھی عطا کرے، ہماری نسلوں کو اللہ عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، جب آپ مار مار کے تھک جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمشیرہ یہ قرآن کا جو تلاوت کر رہی تھی اور یہ جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی یہ مجھے بھی سناؤ۔ ہمشیرہ کہتی ہے یہ پاک ہے اور اسے ناپاک پکڑ نہیں سکتا، آپ پہلے غسل کیجئے۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ غسل فرماتے ہیں۔ غسل کرنے کے بعد آپ کے ہمشیرہ سورہ طٰہٰ قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سناتی ہیں۔ جو قرآن مجید کی آیات طیبات حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں کے رستے دل میں اترتی جاتی تھی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آنکھیں پرنم تھی۔ کہا کہ مجھے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ آج بھی سخت سے سخت دل بھی قرآن مجید کی تلاوت کو کرے، قرآن مجید کی تلاوت کو سماعت کرے، اللہ اسے سود و گداز عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، ادھر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی وہاں پہ تشریف فرما ہے۔
بتایا جاتا ہے عمر آ رہے ہیں اور ارادہ کچھ درست نہیں لگتا، لیکن کیا معلوم تھا اصل میں اس کے پیچھے دعا جو تھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام ابی عمر بن الخطاب، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمر بن حشام اور عمر بن خطاب ان دونوں کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قلبی میلان اور رجحان تھا وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا تھی وہ اللہ کی رضا اور منشا بھی یہی تھی کہ وہ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھی وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اندر قبول ہوئی۔ عمر بن شاب یہ ابو جہل کا نام تھا، لیکن اس بدبخت کی شومی قسمت تھی، لیکن سیدنا امیر المومنین جو مراد رسول ہیں، جو دعائے رسول ہیں، ان کے حق میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں آنے دو، اگر یہ محبت کے ساتھ آئے، ادب کے ساتھ آئے، ہم بھی ان کا محبت اور ادب کے ساتھ استقبال کریں گے۔ اگر ان کا ارادہ ٹھیک نہ ہوا تو ان کا انہی کی تلوار سے ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، آقا علیہ السلام تبلیغ اسلام انہیں پیش کرتے ہیں۔ جو ہی آقا علیہ السلام نے تبلیغ اسلام انہیں پیش کی، عقیدہ توحید و رسالت کے متعلق بتایا، تو انہوں نے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرط محبت سے، فرط جذبات سے آقا علیہ السلام نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس جماعت وہ بھی نعرہ تکبیر بلند کرتی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر ہستی ہیں جن کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ آپ نے ہجرت کی تو اعلانیہ، آپ نے کلمہ پڑھا تو اعلانیہ آقا علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ حق پہ ہیں، دین اسلام حق پہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ عمر اسلام لے آئے اور چھپ کر کلمہ پڑھے، چھپ کے عبادت کریں۔ اب وہ نورانی اور وہ وجدانی کیفیت اور مناظر بھی جو ہے وہ آسمان نے دیکھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب دو کتاریں بنتی ہیں، ایک کتار کے آگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جو ہے وہ جنگجو جا رہے ہیں اور بہادر شخص ہے، اور دوسری کتار کے سامنے اور آگے جو ہے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ اور یہ وہ موقع تھا کہ جب علل اعلان مسلمان جتنے بھی تھے اس وقت، اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حرم کعبہ کے اندر اللہ کا نام لیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کعبہ کیا، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ آقا کریم علیہ السلام کی حفاظت کرتے رہے، پہرا دیتے رہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کون؟ آپ بات کرتے ہیں اللہ پاک اسے قرآن بنا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے، نماز پڑھی جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایمان لانے کا واقعہ فقط آج میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی جو ہے وہ جذبہ تبلیغ اسلام عطا فرمائے، آمین۔ میری آپ سے گزارش ہے میری اس ویڈیو کو تبلیغ دین کی نیت سے خواتین و حضرات زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔